بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو اسباب کے ساتھ وابستہ کیا ہے، لیکن انسان کو مسبب الاسباب کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ کام کیے ہیں اور انسانوں کو جن کاموں کے لیے مکلف بنایا ہے تو ان دونوں کا تعلق اسباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو اسباب کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اسباب کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی کام انسانوں کے لیے رونما فرماتے ہیں تو وہ اسباب کے ذریعے سے عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ لیکن اور انسان کو بھی دنیا میں اسباب کا مکلف بنایا ہے، انسان کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری اسباب یعنی دنیا میں بھیجے ہیں تو انسان کو حکم ہے کہ ان ظاہری اسباب کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی گزارے اور اپنے دنیاوی معاملات کرے۔ یہ اسباب ذاتی زندگی سے متعلق ہو تب بھی اختیار کرنے کا حکم ہے، معاشرتی اعتبار سے ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، یہ معاشی ہو تو اس کے لیے بھی حکم ہے، یہ معاشی ہو، یہ اجتماعی اسباب ہو تو اس کے لیے بھی اجتماعی کام کرنے کے لیے بھی اسباب کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ملکی اور بین الاقوامی امور کے لیے بھی اسباب کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو چیزیں موجود ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ مثلا دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ موجودات کے قبیل سے ہے، موجودات کے جنس سے ہے، موجودات کی قسم میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے کے لیے انسان کو مکلف کیا ہے کہ وہ ان کے دنیاوی معاملات ہو یا آخرت کے معاملات ہو، ظاہری معاملات ہو یا روحانی معاملات ہو، ان کے لیے اسباب کو انسان کو مکلف بنایا ہے کہ اسباب کو اختیار کرے اور اسباب کو اختیار کرے۔ تو جو چیزیں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ موعود ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو ان کے لیے بھی وہ اگر انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، ملکی ہو، بین الاقوامی ہو، تو اس کے لیے بھی ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ اور اسباب کو اختیار کرنا یہ اس لیے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسباب کے جو احکامات ہیں وہ دیے ہیں۔ مثلا جو موجودات ہیں، مثلا قرآن میں سکندر ذوالقرنین جو بادشاہ گزرا ہے تو اس بادشاہ کا جو واقعہ ہے اس میں ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی وہ اسباب کو اختیار کر کے پے در پہ وہ اسباب کو اختیار کرتے چلے گئے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس خلافت کا قیام جو حضرت سکندر ذوالقرنین کے دور میں ہوا تو وہ خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور وہ خلافت یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کو مہیا کیا، اور یاجوج ماجوج کو سلیمان علیہ السلام نے بند کر دیا ان دو پہاڑوں کے درمیان، تو وہ بھی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے بند کر دیا۔ ایسے ہی سورہ کہف میں جو تیسرا واقعہ ہے اس واقعے میں بھی یہی بنیادی نقطہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کانے میں بطور خوراک اپنے پاس مچھلی لے کے گئے، اور وہاں یعنی ظاہری اسباب کے طور پر جب مچھلی وہاں کودی تو وہی علامت تھی کہ اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو بنیادی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم موجود چیز کے لیے تو کام کرنے کو اپنے آپ کو مکلف سمجھتے ہیں،
کہ بھائی مثلا موجود جتنے کام ہیں، دنیاوی کام ہے یا دینی کام ہے، قرآن کی حفاظت ہے، شادی ہے، بچے ہیں، ان کے کھانے کے لیے نظم ہے، مدرسہ ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے ترتیب ہے، دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، ان سب کے لیے تو ہم اسباب کو اختیار کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں موجود نہیں ہیں بلکہ موعود ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو اس میں بھی ان احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا اگر یہ ہو جائے تو تم یہ کرو، جب یہ ہو جائے تو تم یہ کرو۔ مثلا امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ سیاہ جھنڈے آ جائے تو تم اس کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ ہے کہ جب یہودی پوری دنیا سے اکٹھے ہو جائے تو بخاری کی روایت ہے کہ تم یہودیوں سے لڑو گے، تو لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاؤ گے تو لڑو گے نا۔ اب پوری دنیا میں مسلمان ہے اور فلسطین میں مثلا ظلم ہے، تو اس ظلم کے خلاف فلسطینی کھڑے ہوئے، لیکن پوری دنیا کے سے ایک مسلمان بھی نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ بارڈر ہے۔ تو ان بارڈروں کو توڑنے کے لیے اور اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جو بنیادی اقدام ہے وہ خلافت کا قیام ہے، اور خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے ساتھ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم امام مہدی کے لیے اور خلافت کے لیے محنت کریں گے، تب جا کے یہ نظام وہ تبدیل ہوگا، یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ اب آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی کے لیے تیار ہوں، جب امام مہدی آئے گا تو میں جاؤں گا، یہ سب کچھ یہ کہتا ہے، لیکن اب امام مہدی کے لیے کام کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور کام کرنے میں جو سب سے پہلا بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عزم کرے، اور عزم دل کا کام ہے، یعنی دل کا فعل ہے کہ ایک آدمی عزم کرے۔ تو عزم کا معنی یہ ہے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا، اس نے مضبوط یقین کر لیا۔ تو اب پکا ارادہ کرنا اور مضبوط یقین کرنا وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نے پکا ارادہ کر لیا، مضبوط یقین کر لیا، تو اس مضبوط یقین کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پیر سے ایسے اعمال صادر ہو جائیں جو اس مضبوط یقین کو ظاہر کرے۔ تو اس کے لیے مثلا بیعت ہے کہ ہم ایسے علماء کے ہاتھ پہ بیعت کریں جو یہ کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے لشکر کو تیار کرتے ہیں، اور اس بارے میں مثلا اگر کوئی بیعت نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ اس عمل میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ اس عمل میں شریک ہو جائے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے، اور اس کام کو اپنی زندگی کا دیگر جو کام ہیں تو اس میں اس کو بھی بطور اہم ڈالے۔ تو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خلافت کا قیام وہ اہل حل وقت سے ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں ایسے لوگ ہوں جن کے ہاتھ میں امت کی جو گرہ ہے وہ ہو، اور جو کھولنے اور بند کرنے کا جو اختیار ہے وہ کسی کے پاس ہو۔ تو ہم اگر ان علماء کو یہ اختیار دیں گے کہ بھئی میری جان، میری مال، میرے اولاد، میرا سب کچھ وہ تم پر اور تمہارے منہج پر اور دین کے کام پر، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتفاق پر، اختلافات کے خاتمے پر، خلافت کے قیام پر، امام مہدی کی تعین پر اور امام مہدی کی تلاش پر اور شریعت کے مطابق نظام کے لانے پر وہ فدا ہے۔ تو یہ کام اگر کوئی تیار ہو جائے اور اس کام کے لیے کسی کے ہاتھ پر وہ بیعت کرے تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے یعنی مختلف قسم کے وسوسے دل میں آتے ہیں، مختلف قسم کے، تو وسوسوں کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقین نہیں ہے، وسوسوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شک موجود ہے، وسوسوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تذبذب ابھی موجود ہے، وسوسوں کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بات ابھی تک یا تو کسی کو سمجھ نہیں آئی، یا اگر سمجھ آئی تو اس پہ اشکالات ہیں، یا اگر اشکالات بھی حل ہوئے ہیں تو وہ احتیاط کر رہا ہے۔ تو احتیاط تو اچھی چیز ہے، لیکن احتیاط سے بڑھ کر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یعنی آدمی احتیاط بھی کرے اور عمل بھی کرے۔ اگر کوئی احتیاط کرتا ہے کہ بھئی میں گاڑی میں اس لیے سوار نہیں ہو رہا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو پھر تو وہ سفر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کا دامن پکڑتے ہوئے مثلا گاڑی میں سوار ہو جائیں اور اپنا سفر شروع کریں۔ تو جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو اس باب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھے اور عملی زندگی میں اس کا نمونہ
میں اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو منطبق کریں، اور جو اشکالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ اشکالات حل کریں، وہ اشکالات رفع ہو جائیں، تب جا کے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اور پھر انشاءاللہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر بھی نہیں کر رہے تو مطلب یہ ہے کہ یقین آپ کا پختہ نہیں ہے۔ یقین ہمارا تب پختہ ہوگا جب ہاتھ پیر سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ درست ہوں۔ جب اگر وہ درست ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین ہے، اور اگر ہاتھ پیر سے نکلنے والے اعمال مہدی کے ظہور کے لیے کام کرنے سے متعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے دیگر کاموں پر تو ہمارا یقین ہے، لیکن جو اللہ نے وعدہ کیا ہے موعود چیز کے لیے ہم اسباب کو اختیار کرنا اس کو ناجائز پھر سمجھتے ہیں۔ اس کا آپ کا یہ مراد ہوگا، تو کیا یہ مراد لینا صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سارے ساتھی اس کو سوچیں اور اس کے بارے میں سوال کریں۔ انشاءاللہ کل تک یہ درس کافی ہے، کل انشاءاللہ اور